جواب دیں گے لیکن وہ پھر بات آپ نوٹ کر لیں, آپ جواب دیں گے لیکن میں ایک سوال ان سے کروں. دیکھیں مجھے اجازت ہے, پروگرام کو میں اس طرف نہیں جانے دینا چاہتا. اچھا میں آپ جواب ذکر دیں. یہ جو ابھی کامل علی آغا صاحب نے جو پروگرام اپنی بات کے پہلے حصے میں بات کی, وہ آپ کو بلینک چیک نہیں دے رہے ہیں سپورٹ کا. ان کی تنقید جو ہے وہ پی ایم برابر ظاہر نظر آتی ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ لوٹ مار ہوئی ہے, وہ آدھا ایسا ان کے کھاتے میں ڈالتے ہیں, آدھا آپ کے کھاتے میں ڈالتے ہیں. بنیادی طور پر اس بات پہ کنسنسس ہے کہ آپ کی حکومت ملک نہیں چلا پا رہی, یہ وہ بات کر رہے ہیں. تو یہ ویسی الائنس نہیں ہے جو دو دوستوں کے درمیان ہے, بڑی آبجیکشنز کے ساتھ آ رہے ہیں آپ کے ساتھ. دیکھیں جی, میں یہاں پر یہ کہوں گی کہ ہر پارٹی کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے, سوچ ہوتا ہے, اور ان کے اپنے منشور ہوتے ہیں. یہ ان کا اپنا رائے اور ان کی پارٹی کی ہو سکتی ہے, بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ یہ پاکستان کی عوام کے اوپر امپلائی کرتا ہے. پیپلز پارٹی کے دیکھ لیں کہ کتنی دفعہ وہ دور حکومت میں آئی ہے, کب کب انہوں نے ووٹ لیا ہے, ان کی کیا قربانیاں ہیں اس ملک میں. آپ گراف ہم سے بہتر آپ جان سکتے ہیں. دوسری بات ہے اس پہ ایگری کرتی ہیں کہ ملک صحیح نہیں چل رہا, لیکن ہم آپ کو دیکھیں ملک صحیح نہیں چل رہا از اے ویری ویگ فریز. ملک صحیح نہیں چل رہا, یہ تو بڑا آسان ہے, اس کے اوپر آپ نے نہیں تفصیل بیان کی, تفصیلیں ہم بھی بیان کر سکتے ہیں, جو آپ کو جوائن کر رہے ہیں وہ بھی اس بات پہ متفق ہے, تفصیلیں ہم بھی بیان کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پاکستان کدھر ہے, پاکستان کے کیا ایشوز ہے, انٹرنل, انٹرنیشنل, ریجنل. یہ ایک اور ڈیبیٹ ہے تفصیل. اور اس کو اگر یہ سب پولیٹیکل پارٹیز جس طرح قربانی پیپل پارٹی دے رہی ہے, یہ سلوگنائزنگ بند کر دیں اور یہ پلینگ ٹو دا گیلریز اور پلینگ ٹو دا پبلک بند کر دیں, اور یہ 2-3 سنگل پوائنٹ ایجنڈے کے ساتھ چلے, تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ جی آرمی کو بٹھائیں اور جوڈیشری کو بٹھائیں کیونکہ ڈیموکریسی فیل ہو رہی ہے. ایسے قربانی دیں جیسے پیپل پارٹی دے رہی ہے. آپ نے کیا قربانی دی ابھی تک حکومت کے اندر؟ ہاں, یہ حکومت میں ہم ایسے ہی آئے ہیں, یہ ہمیں پتا تھا. میں آپ کو بتاؤں, کاظمی صاحب کے علاوہ اور وہ بھی جے یو آئی کی وجہ سے کون سا منسٹر ہے؟ ایک منٹ طلعت صاحب, لیٹس ناٹ گو ویری بیک. اٹ واز ویری کلیئر کہ یہ ٹرم جو ہوگا, وہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہوگی اس کے لیے سب سے مشکل ہوگا پاکستان کے لیے. ان سے پوچھے کیوں گئے ہم سے, اس لیے ہمیں بھی پتا ہے کہ پیپل پارٹی کا گراف کہاں گیا. ہمیں بھی پتا تھا کہ ہم نے روٹی کپڑا مکان کے وعدے کیے ہیں, ہم سبسڈی نہیں دے سکتے کیونکہ ہم وہ کام نہیں کرتے جو جنرل مشرف نے کیا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں ایک منٹ عابد صاحب, ہمیں ویسٹ وہ پیسہ نہیں دیتا جو مشرف کی کریڈیبلٹی تھی. میں جنرل کی بات کری ہوں, ان کا بھی تعلق نہیں, ویسٹ کہتا تھا. کیوں کہ ہم وہ کام نہیں کرتے جو جنرل کرتا تھا. کیا آپ نے ایسا کام کیا؟ بالکل جی, ہم وہ نہیں کرتے, ورنہ سیلاب میں ہمارے ساتھ وہ نہیں ہوتا جب پاکستان کی عوام قربانی بھی دیتے, پھر پاکستان کی عوام کی کریڈیبلٹی نہیں تھی. کتنے ڈرون اٹیک کیے آپ کے مغرب نے؟ دیکھیں, یو نو واٹ از دا انسائڈ فائٹ. ہم نہیں مانتے نارتھ وزیرستان کے, ہم ان کے ڈکٹیشن نہیں لیتے. اسی لیے آج یہ سارے ایشوز جو اکنامک ایشوز ہیں نا, یہ سارے ریلیٹڈ ہے. لیکن آپ نے مجھے اس بات کا جواب نہیں دیا کہ ملک کے اندر کیا بڑی تبدیلی آئے گی. بڑے سیاسی لیڈران جو ہوتے ہیں وہ کبھی پشاور میں اور کبھی کہاں, وہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ یہ جنرل مشرف کی کریڈیبلٹی کی بات کی آپ نے. میں نے یہ بات کی کہ مشرف کی کریڈیبلٹی ویسٹ نہیں کی, اور آپ اور ہماری جب حکومت ہے, جب ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے جس میں ساری سیاسی پارٹیاں ہیں, ان کو کیوں نہیں کریڈیبلٹی ویسٹ دے رہا؟ میں آپ اور اپنی سب کی بات کر رہی ہوں. طلعت صاحب, پہلے کامل علی آغا صاحب نے لوٹ مار کی اور بڑی بڑی باتیں کی ہیں, اور وہی پنجاب بینک میں لوٹ مار اور کرپشن کے بازار انہوں نے اکٹھے کیے. ایف آئی اے کے لوگ کہتے ہیں 32 کروڑ روپیہ ٹرانزیکشن اس کے مونس سلائی کے اکاؤنٹ میں ہوئی ہے. وہ تو دنیا کے سامنے آ گئی کہ کرپٹ کون ہے, کرپشن کے بادشاہ کون تھے. اور وہی عدلیہ جس کو کامل علی آغا صاحب کی گورنمنٹ نے مشرف کے ساتھ مل کر یمغال بنایا تھا, ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ بھائی پنجاب حکومت ہے, ہمارے پاس جو پورشن ہے, آپ اس کے خلاف کوئی کرپشن کا کوئی ہے آپ کے پاس ایلیگیشن, کوئی شہباز شریف کی بددیانتی پر آپ کے پاس کوئی ہے چیزیں, تو جائیں سپریم کورٹ میں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور ورنہ 32 کروڑ روپیہ تو بھائی میرے آپ نے دینا ہے, جو آپ نے لوٹ مار کی ہے, جو آپ نے لوگوں کا خون خرابہ کیا ہے,
اور آپ مجھ سے باتیں کرتے ہیں. آپ تو اپنے علاقے میں اللہ کے فضل سے کونسلر نہیں بن سکتے, لیکن معذرت کے ساتھ میں پرسنل اٹیک نہیں کرنا چاہتا, آپ اس نہج پہ نہیں لینا چاہتے. اور جہاں تک ہمیں یہ محترمہ بار کہہ رہی ہیں کہ ہم نے نون لیگ کو, بھائی نون لیگ نے نہ تو میرے قائد میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں وزارتیں نہیں چاہیے, ہم آپ کو انکنڈیشنل سپورٹ دیں گے, نہ ہمیں کوئی پیسے چاہیے, نہ وزارتیں چاہیے, نہ کوئی چیزیں چاہیے, ہم سپورٹ دیں گے اگر آپ ایجنڈا متعین کیا تھا گورنمنٹ کے لیے. ہم نے ایک قومی ایجنڈا ان کو دیا تھا کہ یہ قومی ایجنڈا ہے, اگر آپ اس کو امپلیمنٹ کریں گے 45 ڈیز کا, بلکہ اس سے بھی زیادہ ٹائم دیا. پھر اسحاق ڈار صاحب نے بھی ابھی ریسنٹلی ریزائن کر دیا, ان کی نیت نہیں ہے. لیکن بات سنیں, آپ کی نیت نہیں ہے کہ پاکستان کو صحیح ڈائریکشن کی طرف لے جائیں. آپ کی صرف نیت یہ ہے کہ نیشنل ریکنسیلیشن اور جمہوریت کی ساتھ اس چیز پہ بحال, پاکستان پہ بحال نہیں کی جا سکتی. کیا پاکستان کا ٹوٹے کرتے ہیں, پاکستان کی عوام کو آپ کھڈے میں پھینک دیں اور کہ جو جمہوریت نہیں ختم ہونی چاہیے. نہیں, پارٹی کا ووٹ تینوں سے میں تینوں سے ایک سوال کے ساتھ بیچ میں آسما صاحبہ, ہم نے تو کہا آپ ان کیمرہ سیشن کرا لیں. آپ تو حکومت تو بھاگتی آتی ہے, ہم تو آپ کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں, آپ ڈرتی ہیں ان سے. ویسے ہم نے تو کہا کیمرہ سیشن کرائیں, ہم نے تو ان کا فلور آف دا ہاؤس چوری میں سارے علی صاحب نے یہ بات کی. آپ ان کیمرہ پرائم منسٹر صاحب نے دیکھیں, ہم ایجنسیز کو اس وقت ایک ساتھ اس وقت کھڑے ہیں جب غیر ملکوں کے ساتھ ہمارے پہ, آپ نے تو آئی ایس ایف کے ڈی جی کو انڈیا کے حوالے کرنے کی بات کی. الیکشن کی سیاست کسی طور آپ کو کسی کروٹ بیٹھتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں طلعت صاحب, اگر تو یہ ملکی ایجنڈا ہے اور جو میں نے آپ کو پوائنٹس بجلی, گیس اور جو بھی پبلک ریلیٹڈ ایشوز ہیں, ڈرون اٹیکس ہیں, اگر تو یہ مل کر حل کرتے ہیں, اور اگر تو 3.5 سال میں تو یہ کوئی نظر آ رہا ہے کہ نہیں, ہمیں نظر نہیں آتا. پی ایم ایل کیو کے ساتھ if you were to just give me a one line, کہ پی ایم ایل کیو کے ساتھ اور ان جیسی پارٹیوں کے ساتھ اور مل کر آپ ملک میں کیا ایسی تبدیلی لا سکتے ہیں جو ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ نہیں لائی پائے, تو وہ ون لائن میں کیا ہوگا؟ ون لائن میں یہ ہے جی, میں نے تو پہلے ہی کہا دس از کہ جمہوریت سٹرانگ ہوگی تو یہ سارے مسائل حل ہوں گے. جمہوریت سٹرانگ ہوگی تو اکنامک ایشوز بھی حل ہوں گے, اور یہ پروسیس چلے گا, یہ دوبارہ انٹرونشن نہیں ہوگا کبھی ٹیکنوکریٹ کی شکل میں چلانے کے لیے ہے, یہ مسائل کو فی الفور حل کرنے کے لیے نہیں ہے. مسائل اس کے ساتھ ہی حل ہوں گے جب آپ کے انسٹیٹیوشن آغا صاحب آن لائن یا نہیں, جب آپ کے ملک میں آزادی بڑھے گی. آغا صاحب آن لائن اور ناٹ؟ اوکے طلعت صاحب, ایک میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, یہ اگر ایکسٹینشنیں دینا چھوڑ دیں اور اداروں کو مضبوط کریں, پرسنالٹی کو مضبوط نہیں کریں اپنی حکومت بچانے کے لیے, تو ملک ٹھیک ہو جائے. ہم نے ہمیشہ اداروں کی بات کی ہے, اور ہم اون کرتے ہیں پاکستان کے سارے ادارے, اور ہم آج بھی کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی جو ہے وہ پاکستان کا ایک بہت قابل تعریف ادارہ ہے. آسما ارباب عالمگیر صاحبہ, آپ تینوں کا بہت شکریہ. انٹیلیجنس ایجنسیز کے بارے میں پیپلز پارٹی کا کیا پرسپیکٹیو رہا ہے؟ یہ ایک سیپریٹ سبجیکٹ ہے, ہمیں وی نیڈ ٹو ڈو اے پروگرام آن اٹ. کامل صاحب, آئی ایم سوری آئی مسڈ یو ان دی لاسٹ سیگمنٹ آف دی پروگرام. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ آئی ہیو ٹو. کامل صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ پہلے تو ڈراپ ہو. اچھا, میں صرف مختصر آپ سے جواب چاہوں گا. میں نے اگرچہ کلوزنگ اناؤنس کر دی, لیکن جانے سے پہلے سادہ سا سوال, اگر پیپلز پارٹی وہ تمام کام نہ کر پائے جو آپ کے خیال میں ایجنڈا ہے آپ کی پارٹی کا, اپنا رویہ نہ بدل پائے, آپ کے خیال میں ملک کے اندر کوئی بڑی تبدیلی آئے گی لوگوں کے مسائل کے حل کرنے کے حوالے سے یا نہیں؟ مختصر ترین جواب دیجیے گا پلیز. دیکھیں طلعت حسین, میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو سوچنا چاہیے. ہم پازیٹیو سوچ کے ہم نے یہ فارمولہ دیا ہے, اور یقین کریں کہ ہماری نیت جو ہے وہ درست ہے, اور ہمیں حکومت کی طرف سے بھی پازیٹیو سائنز جو ہیں وہ مل رہے ہیں اشارے, انہوں نے دوسری جماعتوں سے رابطے. کامل صاحب, I'll just leave it at that. آپ کو حکومت کی طرف سے بھی پازیٹیو سائن مل رہے ہیں, اور عین ممکن ہے کہ جب چل رہا ہو کچھ کہیں خبر نیچے آ جائے کہ یہ معاملہ طے پا گیا. بہرحال دیکھتے ہیں کہ معاملہ طے پانے کے بعد ملک کے معاملے طے پاتے ہیں, دیٹ از دا فنڈامنٹل ایشو بیفور اس. وہ پالیٹکس ہی کیا جس سے ملک کے مسائل حل نہ ہو پائیں. تینوں کو کا میں دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.